حضرت حفصہ کا رتبہ لائق صد احترام، حضرت حفصہ کا رتبہ لائق صد احترام، حق تعالی نے دیا ہے ان کو جو اعلیٰ مقام، ان کے بھائی کو ملا ہے خود صحابہ کا لقب، ان کے بھائی کو ملا ہے خود صحابہ کا لقب، ان کے والد فاتح ایران و مصر و روم و شام، حضرت حفصہ کا رتبہ لائق صد احترام، اور ان کے شوہر بھی شریک غازیان بدر میں، ان کے شوہر بھی شریک غازیان بدر میں، زخم آئے بدر میں وہ پایا شہادت کا جام، حضرت حفصہ کا رتبہ لائق صد احترام، ہو گئی حفصہ یک از امہات المؤمنین، ہو گئی حفصہ یک از امہات المؤمنین، بن گئی بنت عمر سے زوجائے خیر الانام، حضرت حفصہ کا رتبہ لائق صد احترام۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، سید سروراں، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش کا سامان بنائے۔ حضرات گرامی، آج شعبان المعظم کی 3 تاریخ ہے، اور یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس ماہ مبارک کو رسول کریم علیہ السلام نے اپنا مہینہ کہا ہے، اور یہی وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں ایک رات مومنوں کو نصیب ہوئی ہے، جس کو شب براءت کہا جاتا ہے، کہ جس رات کے شروع ہونے سے لے کر طلوع فجر تک بے حساب لوگوں کو
جہنم سے آزاد کر کے جنتی بنایا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں بہت سارے اللہ کے نیک بندوں کے، اللہ کے پیاروں کے یوم ولادت بھی ہیں اور بہت ساری ہستیوں کے یوم وصال بھی ہیں۔ کل کا جو دن ہے 4 شعبان المعظم، یہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ ام المومنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما آپ کا یوم وصال ہے۔ تو ایک نئے موضوع کے ساتھ میں نے کہا حاضری ہو جائے۔ ام المومنین ایک صحابی باپ کی صحابیہ بیٹی اور ایک عالم باپ کی عالمہ بیٹی اور ایک حافظ باپ کی حافظہ بیٹی اور ایک محدث باپ کی محدثہ بیٹی حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما آپ کی بارگاہ میں سلاموں کا گلدستہ پیش کیا جائے گا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، بلا تمہید شروع کرنے لگا ہوں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی زوجہ محترمہ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پہلا نکاح کیا حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے۔ پھر جب یہ حضور کے نکاح میں رہیں تو سرکار نے اور کسی کے ساتھ شادی نہیں کی۔ ان کے وصال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے نکاح کیا، اور پھر حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہوتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا نکاح حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جو کہ صدیق اکبر پاک کی بیٹی ہیں، ان کے ساتھ کیا۔ اور پھر عائشہ پاک کے ہوتے ہوئے حضور نے چوتھا نکاح حضرت سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما سے کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چوتھی زوجہ محترمہ ہیں، اور یہ جن کی بیٹی ہے ان کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے، مرید رسول بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو حضور سے تعلق ہے، اس کو اگر اس انداز میں دیکھیں تو میرے نبی کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جہاں جہاں میں نے رشتے دیے اور جہاں جہاں سے میں نے رشتے لیے، یعنی حضور نے فرمایا کہ جو میرے سسرال بنے اور جہاں میں نے اپنی بیٹیوں کے رشتے کیے ہیں، میں نے اللہ کے حکم سے کیے ہیں۔ اللہ کی مرضی جہاں پہ ہوتی تھی وہاں پہ میں رشتہ کر رہا ہوتا تھا۔ اور ویسے رسول کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ میرے پاس مستدرک علی الصحیحین امام حاکم کی لکھی ہوئی ہے کہ فاروق اعظم کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے کانوں سے رسول کریم علیہ السلام کا فرمان سنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل نسب و سبب ینقطع یوم القیامہ الا ما کان من سببی و نسبی، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سارے سبب، سارے نسب، سارے حسب کٹ جائیں گے، اور فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ میرا سبب بھی قائم رہے گا، میرا نسب بھی قائم رہے گا، یعنی میرا تعلق قائم رہے گا، میرا تعلق ٹوٹے گا نہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم کو اگر اس انداز میں دیکھا جائے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بنتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاروق اعظم کے داماد بنتے ہیں۔ تو اگر اس حدیث کو دیکھا جائے، میرے نبی فرماتے ہیں سارے تعلق کٹ جائیں گے، ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، لیکن سرکار نے فرمایا ہمارا تعلق اس وقت بھی قائم رہے گا، ہماری رشتہ داری اس وقت بھی قائم رہے گی۔ حضرت حفصہ کے والد کے بارے میں آپ سب کو گائے بگائے معلومات ملتی رہتی ہے
کہ وہ جلیل القدر صحابی خلیفہ دوم امیر المومنین عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آئے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور جہت سے دیکھتے ہیں۔ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ کا نام تھا زینب بنت مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب بنت مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ہیں۔ انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی دن کلمہ پڑھا جس دن فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا تھا۔ اور حضرت زینب بنت مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، حضرت حفصہ کی والدہ ہیں۔ اور آپ دیکھیں اگر اس اینگل سے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اکیلی ہی صحابیہ نہیں تھی، آپ خود تو صحابیہ تھی، آپ کی والدہ بھی حضور کی صحابیہ تھی۔ اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ماموں عطا کیے تھے، 3 ماموں تھے آپ کے، ایک کا نام تھا عثمان بن مظعون، ایک کا نام تھا قدامہ بن مظعون، اور ایک کا نام تھا عبداللہ بن مظعون۔ اور اتفاق کی بات ہے یہ تینوں کے تینوں ماموں مصطفیٰ کے صحابی تھے۔ اور پھر آپ کو اللہ نے جو بھائی عطا کیے تھے حضرت حفصہ کو، وہ بھی مصطفیٰ کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ اور آپ کے جو چچا ہیں حضرت زید بنت خطاب جو کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بھائی ہیں، تو آپ کے چچا بھی جو ہیں وہ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ گویا حضرت حفصہ کو جس اینگل سے ہی دیکھا جائے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت سیدہ حفصہ ام المومنین رضی اللہ عنہ، آپ کے جو پہلے ماموں ہیں عثمان بن مظعون، یہ 15ویں صحابی ہیں، یعنی ان سے پہلے 14 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور یہ 15ویں صحابی ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور حضور علیہ السلام کے صحابی ہوئے۔ اور حضرت زید جو کہ حضرت فاروق اعظم کے بھائی ہیں، حضرت حفصہ کے چچا ہیں، انہوں نے حق کی طلب کے لیے بڑا بڑا سفر کیا اور لمبا انہوں نے سفر کیا، لیکن جب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، تو پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کہا، آقا میں یہودیت کو بھی دیکھتا رہا، نصرانیت کو بھی دیکھتا رہا، عیسائیت کو بھی دیکھتا رہا، لیکن جو مجھے حق اسلام کے اندر نظر آیا ہے وہ مجھے کسی اور چیز میں نظر نہیں آیا ہے۔ اور پھر حضرت زید جو کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور رسول کریم علیہ السلام کے صحابی بن گئے۔ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے 10 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ اور آپ نے پتہ کس موقع پر کلمہ پڑھا؟ آپ نے اپنی 10 سالہ عمر میں حضرت عمر اپنے باپ کو نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا، اور جب دیکھا میرے باپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو حضرت حفصہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے۔ کہ وہ مشہور واقعہ جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلوار لے کر نکلے تو راستے میں پوچھنے والوں نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا آج اسلام کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں، معاذ اللہ حضور علیہ السلام کا سر اتارنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے والے صحابی کہہ رہے ہیں کہ اے عمر، اپنے گھر کی تو خبر لو، اسلام کا پرچم تو تیرے گھر میں لگ چکا ہے۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پھپھو جان ہیں حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ،
انہوں نے بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ پھر آپ کے جو پھپھا جان ہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہوا تھا۔ تو اسی حال میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو دیکھا بہن قرآن پڑھ رہی تھی، آپ کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ تو فاروق اعظم نے پوچھا کیا ہو رہا تھا؟ کہا دل حضور کو دے دیا ہے، اب قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مار کے تھک گئے، تو پھر کہا مجھے دکھائیں وہ کون سے اور آگ پڑے جا رہے تھے، وہ کون سی تختیاں پڑی جا رہی تھیں؟ تو حضرت فاروق اعظم کی سگی ہمشیرہ کہنے لگی ان کو تو ہاتھ لگانے کے لیے پہلے جسم کو پاک کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر فاروق اعظم نے غسل کیا اور حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے قرآن مجید کو پڑھا۔ ایک قرآن میں پڑھتا ہوں، آپ پڑھتے ہیں، بڑے بڑے قاری پڑھتے ہیں، لیکن جب مار پڑی ہو اور پھر صحابیہ رسول ہوں تو پھر وہاں پہ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے جب قرآن پڑھا تو کمال کر دی۔ آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی، سورہ طٰہٰ کی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ محبت نال بولو سبحان اللہ۔ ایک جگہ سے قرآن مجید پڑھا تو پڑھا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج ہسٹری چھیڑ کے بیٹھے ہیں۔ کون سیدہ حفصہ جن کی پھپھو قرآن پڑھ رہی ہے اور والد گرامی قرآن سن رہی ہے۔ جب سیدنا فاروق اعظم نے قرآن سنا تو آنکھوں سے آنسو طاری ہو گئے۔ کلام پاک کو سن کر آنسو ہو کے جاری۔ محبت نال آکھو سبحان اللہ۔ ایک بار پھر بولو ذرا سبحان اللہ۔ کلام پاک کو سن کے آنسو ہو کے جاری۔ خدائے وحید و قدوس کی ہیبت ہوئی طاری۔ عمر کے جسم پر ایک کپ کپی سی ہوئی طاری۔ وہیں سر جھک گیا، آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او میری ہمشیرہ، جس طرح میں نے تمہیں مارا ہے مجھے مار مار کے حضور کی بارگاہ میں لے چلو۔ لیکن ہمشیرہ تھی، اس نے کیا مارنا تھا؟ حضرت حفصہ کہتی ہے ہم بھی سن کے اپنے بابا کے قریب آ گئے تھے، عمر جا رہے تھے، ننگی تلوار ہاتھ میں تھی، حضور دار ارقم میں تھے، دروازے پہ حضور کے شیر چچا حضرت امیر حمزہ کھڑے تھے۔ حضرت امیر حمزہ کہنے لگے آقا عمر آ رہا ہے۔ فرمایا آنے دو، آقا عمر ننگی تلوار لے کے آ رہا ہے۔ فرمایا چچا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تو کل سے دعائیں کرتے رہے ہیں، اللہ نے ہماری دعا کو سن لیا گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ پہنچے، امیر حمزہ پاک نے استقبال کیا، تیرے میرے نبی کھڑے ہو گئے۔ عمر نے حضور کے سامنے سر جھکا دیا۔ شاعر نے اپنے جملوں میں اس کو باندھا ہے، ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو۔ ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو۔ خدا پر اور
عمر پاک نے کلمہ پڑھا تو سارے کہنے لگ پے واہ واہ عمر، واہ واہ عمر، واہ واہ عمر، مرحبا کی صدائیں لگ پڑی۔ عمر پاک نے جب کلمہ پڑھا تو یہ کہنا تھا کہ ہر جانب صدائے مرحبا گونجی، فضا میں نعرہ اللہ اکبر کی صدا گونجی۔ یہ تھا فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا۔ حضرت حفصہ کہتی ہیں میں اپنی امی کے ساتھ تھی، میں نے کہا امی بابا نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو سانوں میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ حضرت حفصہ کہتی ہیں میری 10 سال کی عمر تھی، میں نے رسول کریم کا کلمہ پڑھا۔ میری والدہ زینب بنت مظعون نے بھی رسول کریم کا کلمہ پڑھا۔ ایک نیا موضوع لے کر بیٹھا ہوں، سنیں بڑا لطف آئے گا۔ حضرت حفصہ کہتی ہیں جب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہر طرف حضور کی باتیں ہیں، کیونکہ میرے ابو نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا، میری امی نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا، میرے 3 ماموں تھے تو ماموں نے بھی کلمہ پڑھا تھا، میرے ایک چچا تھے تو چچا نے بھی کلمہ پڑھا تھا، میری پھپھو تھی تو پھپھو نے بھی کلمہ پڑھا تھا، میرے پھپھا تھے تو انہوں نے بھی کلمہ پڑھا تھا۔ میں جدھر جاتی تھی باتیں ہی حضور کی ہو رہی ہوتی تھی۔ اس وقت میں زبان حال سے کہتی تھی یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، پڑھو مل کے یہ ناز یہ انداز ہمارے، تو سارے کو نہیں پڑھا مل کے پڑھو۔ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں حضور کے صدقے سے ہیں، ہم تو کہتے ہیں یہ زمین و زمان تمہارے لیے، یہ چنین و چنا تمہارے لیے، یہ مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں وہاں تمہارے لیے، ہم ادھر بھی بیٹھے ہیں تو آقا تمہارے لیے، یہ ناز یہ انداز ہمارے، اور جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے۔ مکہ المکرمہ میں جب میں نے کلمہ پڑھ لیا میں جوانی میں آ گئی، میرے باپ عمر بن خطاب کو بڑے بڑے رشتے آتے رہے۔ توجہ کرنا ہم بھی بیٹیوں کے رشتے کرتے ہیں۔ حضرت حفصہ کہتی ہیں میرے بابا کو بڑے بڑے رشتے آئے میرے لیے، قد بھی بڑا ٹھیک ہوتا تھا، چہرہ بھی بڑا خوبصورت ہوتا تھا، زمینیں بھی بڑی ہوتی تھیں، جائیداد بھی بڑی ہوتی تھی، بیک گراؤنڈ بھی بڑا اچھا تھا، لیکن میرے بابا پوچھتے تھے وہ قد رکھنے والے، حسن رکھنے والے، جائیداد رکھنے والے پہلوں 10 میرے نبی دا کلمہ پڑھے آئی کہ نہیں پڑھے آئی؟ تو میں ایک دن کہنے لگی بابا انہیں اچھے رشتے تسی ٹھکرا دیں دے ہو، تو میرے بابا نے کہا حفصہ مجھے نہ دولت کی ضرورت ہے، نہ جائیداد کی ضرورت ہے، نہ بڑے بڑے بیک گراؤنڈ کی ضرورت ہے، مجھے تو وہی رشتہ چاہیے جس کے اندر بھی میرے نبی کا پیار موجود ہو، جس کے باہر بھی میرے نبی کا پیار موجود ہو۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بیٹی حضرت حفصہ فرماتی ہیں پھر ایک رشتہ آ گیا، توجہ رکھنا، ایک رشتہ آ گیا۔ یہ کون تھے؟ حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ خود حضرت عمر کے پاس آئے اور کہا عمر میں تیری بیٹی حفصہ کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا چہرہ بھی بڑا سونا ہے تے قد بھی بڑا چنگا ہے تے زمینہ تے جائیداد بھی تیرے کول موجود ہیں، لیکن میں تیرا رشتہ نہیں رکھ سکتا اس واسطے کہ تو میرے نبی دا کلمہ نہیں پڑھے آئے۔ حضرت خنیس کہنے لگے عمر میں نے کلمہ پڑھا گیا ہے۔ فاروق اعظم کہنے لگے مجھے پھر کیسے پتہ چلے گا؟ حضرت خنیس نے کہا اپنے یار ابو بکر کو پوچھ لو۔ میں نے ابو
پڑا ہوا ہے اور اس نے تیرا نام لیا ہے، ابو بکر گواہ ہے، ابو بکر بتا اس نے کلمہ پڑھا بھی ہے کہ نہیں؟ فاروق اعظم نے فرمایا جب یہ بات کہی صدیق پاک نے کہا نام بتا، کہا خنیس بن حذافہ اس کا نام ہے، کہا پھر سن خنیس بن حذافہ نے میرے ہاتھ پہ مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا گیا۔ 15 منٹ سپیکر چلیا ہی نہیں آج، یہ تہاڈی برکت چلدا پیا، کدی اداں ہویا ہی نہیں سی، پتہ نہیں۔ تو مین صاحب ایک بار ڈبیاں تاراں کٹ کے لاؤ ذرا، تاجدار ختم نبوت۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رشتہ قبول کر لیا۔ کہتے کہنے کبیتا یار غار مصطفیٰ کے کہنے پہ کیا گیا ہے۔ پھر حضرت خنیس کو جا کر حضرت عمر نے کہا میں نے اپنی بیٹی کے لیے تیرا رشتہ قبول کر لیا گیا ہے۔ یار توجہ رکھنا ذرا بڑی محبت سے، حضرت خنیس نے جب یہ بات سنی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے آ کر یہ کہا ہے، حضرت خنیس وہاں سے چلے دربار مصطفیٰ میں آ گئے ہیں۔ شباز سے میں باقی لیٹا مان کرو میرے والا گلوب چلتا رہتا اللہ حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے تو سبحان اللہ خدا حضور کی بارگاہ میں آئے، لجپال کریم آقا کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا آقا کلمہ تو میں نے کب کا پڑھا ہوا تھا لیکن کافر مارتے تھے اس لیے میں نے کلمہ تو کب کا پڑھا ہوا تھا لیکن بتایا نہیں تھا۔ اب تیرے رخ انور کو دیکھ کے کلمہ پڑھا ہوں۔ مکہ کی دھرتی میں دار ارقم میں گونج پڑی ہوئی تھی لا الہ حق لا الہ، پڑھو مل کے حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور علیہ السلام نے خنیس کو پھر کلمہ پڑھایا۔ حضرت فاروق اعظم نے حفصہ کی شادی تیار کر لی۔ کیسی مکے میں شادی ہے، کوئی مہندی نہیں ہے، کوئی خسرا نہیں ہے، کوئی کنجر نہیں ہے، کوئی ڈانس نہیں ہے۔ آج تے یار جو نچ کر شادیاں ہی پوریاں نہیں ہوندیاں، آج نچ کر فل بٹا فل کنجر پنا نہ کیتا جائے، پھر کہتے ہیں جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ وہ شرم کر، موت بات تو قبول کریں، پہلے میرے نبی کا نظام تو قبول کر۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی ہیں، ایک شادی پہ مہندی نہیں ہے۔ میرے نبی نے 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے، ایک شادی پہ بھی مہندی نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنی بیٹی کی شادی کی اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ نظام ہمارے پاس ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں جی نظام سدھا نہیں ہو رہا، جدوں تک تسی خود سدھا نہیں کرنا تے سدھا کیویں ہونا گے؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ قرآن نے کہا اللہ نے کبھی بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی گا جو قوم اپنی حالت کو خود نہیں بدلتے گا۔ فاروق اعظم نے بیٹی کی شادی کی حضرت خنیس کے ساتھ، قربان جاؤں کتنی خوبصورت بارات تھی۔ صحابی رسول آئے، حضرت حفصہ کے ساتھ شادی ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نکاح کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، شادی حضور کے سامنے ہوئی۔ حضرت حفصہ نے حضرت خنیس کو کہا تم بھی میرے نبی کے صحابی ہو، میں بھی مصطفیٰ کی صحابیہ ہوں۔
ہم دونوں نے مل کر حضور کے پاس جایا کرنا ہے۔ یہ پورا جوڑا دار ارقم میں آتا، ادھر جبریل قرآن لے کر آتے، ادھر حضرت حفصہ قرآن سن سن کے یاد کر لیتی تھے۔ امہات المومنین میں ایک حضرت حفصہ کا نام بھی ہے، جنہوں نے میرے مصطفیٰ کریم پہ جو سینے پہ نازل ہوا قرآن کا جیسے جبریل لے کر آتے میرے نبی پڑھ کے سناتے، تو جب میرے نبی پڑھ کے سناتے تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام واپس چلے جاتے، وہاں پہ بیٹھنے والے سارے قرآن مجید کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ حضرت حفصہ اس وقت حافظ قرآن بنی تھی۔ جوں جوں آیتیں نازل ہوتی گئیں حضرت حفصہ یاد کرتی گئیں۔ جیسے جیسے قرآن پڑھا جاتا رہا ویسے ویسے حضرت حفصہ قرآن کو سن سن کر یاد کرتی رہی۔ اور پھر ان کے شوہر حضرت خنیس کا بھی یہی عالم تھا کہ انہوں نے بھی قرآن کریم کو اسی انداز میں یاد کیا تھا کہ جوں جوں مصطفیٰ پہ نازل ہوتا تھا تو وہ قرآن پڑھتے جاتے تھے۔ مکے کے کافروں کا ظلم بڑھتا گیا، میرے نبی نے فرمایا خنیس عرض کیا جی لجپال، فرمایا مکہ چھوڑ دو، حبشہ کی طرف چلے جاؤ۔ ہجرت کی صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف گئے، اتنی تکلیفیں برداشت کی۔ حضرت خنیس کہتے ہیں جب میں حبشہ میں آ گیا تو میں نے حضرت حفصہ اپنی بیوی کو کہا دن تو بڑے گزر چکے ہیں لیکن حضور علیہ السلام کی یاد ستاتی ہے۔ مکے میں جب حضور یاد آتے تھے میں دار ارقم میں جا کر دیکھ لیا کرتی تھی، اب جو ہیں حضور تو نظر نہیں آتے ہیں۔ حضرت خنیس نے حضرت حذیفہ خنیس نے حضرت حفصہ سے مشورہ کیا، دونوں حبشہ سے چلے، مکے میں آئے، رخ مصطفیٰ کو دیکھا، دل نبی دے نظارے کو رج دائی نہیں، پڑھ مل کے دل نبی دے نظارے۔ جنریٹر باہر چلنا پیا، آواز اندر ہے تو تواڈی آوازوں نے اٹھتے ہوئے پتہ چلے نبی دے نوکر بیٹھے ہوئے نے، دل نبی دے نظارے۔ سارے کوئی نہیں پڑھا، مل کے پڑھا سارے جو سنا خانی جنام آئے، دل نبی دے نظارے۔ اور سونا اے ہو جے جگ بچ لب دائی نہیں، سونا اے ہو جے جگ۔ حضرت حذیفہ خنیس بن حذیفہ آئے، حضور نے کہا میں نے تو تمہیں حبشہ بھیجا تھا، اور کیا لجپال اتھے دل کوئی نہیں لگا، اتھے دل کوئی نہیں لگا۔ تیرے میرے نبی نے فرمایا مکے کے کافر بڑے ظالم ہیں، اپنا بچاؤ کر کے رکھنا ہے، مکے کے کافر تکلیفیں بڑی دے رہے ہیں۔ جرم کیا ہے جنہوں نے ہمارا کلمہ پڑھا ہے، آج یار عاشقان رسول پہ ڈائریکٹ گولیاں چلائی جائیں تو لوگ کہتے ہیں جرم کیا ہے، اے جرم تو شروع تو چلتا آ رہا ہے، مکے کے کافروں پہ ظلم ہوا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کی بیٹی حضرت حفصہ کہتی ہیں چند دن گزرنے کے بعد حضور نے ایک دن پھر ہمیں بلا لیا، میرے شوہر خنیس کو کہا خنیس تیری اسلام کو ضرورت پڑ گئی ہے، اور کہ آقا میں تو پہلے ہی آپ کا نوکر ہوں، فرمایا مدینے چلے جاؤ، مدینے جا کر مدینے میں رہنا شروع کرو۔ حضرت خنیس کہتے ہیں میں نے مکہ چھوڑ دیا، میں مدینے آیا، مدینے میں میرے نبی کا ایک صحابی تھا حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو پتہ چلا عمر بن خطاب کی بیٹی آ رہی ہے، اس نے مدینہ چھوڑ کے کونے پہ کھڑے ہو کر ہمارا استقبال کیا، استقبال کرنے کے بعد ہمیں گھر لے گئے، ہمیں ایک کمرہ دیا، کہا تم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا گیا، رفاع تمہیں اپنے گھر میں رہائش دینے کو تیار ہے، کھانے کا انتظام بھی پانی کا انتظام بھی۔ چند ماہ گزرے تو اللہ نے فرمایا سونیا تسی بھی مکہ چھوڑ دو، تسی بھی مدینے آ جاؤ۔ سبحان اللہ، خدا
तुसी भी मक्का छोड़ दो, तुसी भी मदीने आ जाओ। हज़रत खुनैस कहते हैं मेरे नबी मदीने में आए, मदीने में हर तरफ बहार ही बहार थी। चंद दिन गुजरे, तवज्जो करना, चंद दिन गुजरे, मेरे नबी ने मुहाजिरीन को बुलाया जो मक्का छोड़ के आए थे। मेरे नबी ने अंसारियों को बुलाया जो मदीने में रहने वाले थे। फरमाया मैंने तुम्हें जमा किया है, मैं तुम्हारे अंदर मुआखात करना चाहता हूँ, तुम्हें भाई भाई बनाना चाहता हूँ। मदीने की धरती है, अल्लाह के रसूल मौजूद है। मुहाजिरीन वो थे जिन्होंने घर भी छोड़ा, औलाद भी छोड़ी, बीवियां भी छोड़ी, बच्चे भी छोड़े, जायदाद भी छोड़ी, मदीना शरीफ में तशरीफ लाए। इधर मदीना वाले अंसारी मौजूद है, तो मेरे नबी ने भाई भाई बनाया। अबू बकर फलां का भाई, उमर फलां का भाई, उस्मान फलां का भाई। खुनैस कहते हैं मुझे मेरे नबी ने बुलाया तो मुझे बुला के सबके सामने कहने लगे तू घुड़सवार है, तू बड़ा शाह सवार है, तुझे तलवार बड़ी चलानी आती है, लिहाजा मैं तुझे उसका भाई बनाऊंगा जो खुद शाह सवार होगा। हजरत अब्दुर्रहमान बिन जबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और मेरे आमने सामने मेरा बाजू पकड़ा के कहा खुनैस ये तेरा भाई है, तू इसका भाई है। खुनैस कहते हैं मैं खड़ा था, तवज्जो यार बड़ी लुत्फ वाली बात है। मौला अली आ गए, आंखें मलते हुए, आंसू आ रहे थे। मेरे नबी ने कहा अली तुझे क्या हुआ है? लजपाल ये सारे आपस में भाई भाई बन गए हैं, मेरा कोई भी नहीं बना है। तेरे मेरे रसूल ने फरमाया अंता खीफ दुनिया वल आखिरा, अली तू दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। ये था वो मंजर। अच्छा देखो इतना जदीद दौर है, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन वो निज़ाम जो मेरे मुस्तफ़ा का निज़ाम था वो इतना आला था। फरमाया तुम आपस में भाई भाई बन गए हो, मुहाजिरीन और अंसार। अंसार ने क्या किया, जिस जिसको भाई बनाया था ना उसका बाजू पकड़ा, उसको घर लेकर गए, कहा ये मेरी हैं दो बीवियां, तुम बीवियां छोड़ाए हो मक्के में, ये मेरी दो बीवियां हैं। एक बीवी जिसको तुम पसंद करते हो मैं उसको तलाक दूंगा, वो इद्दत गुजारेगी, उसका निकाह तेरे साथ होगा। ये निज़ाम था जिसको निज़ाम मुस्तफ़ा कहा जाता है। फिर उन्होंने क्या किया, जिस पे सिलेक्शन हुई फिर उनको तलाक दी, फिर उनकी इद्दत गुजरी, फिर उनका मुआक़ात मदीना में बने हुए भाइयों के साथ निकाह किया। फिर हज़रत खुनैस कहते हैं अब्दुर्रहमान को जब हुजूर ने मेरा भाई बनाया तो ये मुझे अपने बाग में ले गए और बाग के दरमियान में रस्सी डाली और रस्सी डाल के कहा क्योंकि तुझे मेरे नबी ने मेरा भाई बनाया है, आधा इधर वाला बाग तेरा है, आधा इधर वाला बाग मेरा है। ये थी वो मुआक़ात मदीना कि जिसको हज़रत खुनैस ने इन अंदाज में बताया। कोशिश थी, मौजू बड़ा खूबसूरत मैंने तैयार किया था बड़ी मेहनत के साथ, लेकिन ये लोड ये लाइट के सिस्टम में शायद इसकी रिकॉर्डिंग भी सही ना हुई हो। इंशाल्लाह इसी मौजू को यहाँ से अगला हिस्सा जो है वो अगले जुमातुल मुबारक पे शुरू करूँगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। एक बात हमने करनी, हज़रत साहब बैठ जाओ, सरकार बैठो ज़रा। एक बात जो हमने करनी है वो कराची में जो गुल प्लाजा में आतिश की वजह से कई औलादें यतीम हो चुकी